بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں اس میں محمد کے فضائل و برکات آپ سے شیئر کروں گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی روح ہے۔ لفظ محمد الرسول اللہ اسم اعظم ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات اور معجزات میں تمام انبیاء سے بے مثل ہے۔ اسی طرح آپ کے نام مبارک کو لیجئے، وہ بھی تمام انبیاء کرام کے اسماء مبارکہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک محمد جب لیا جاتا ہے تو نیچے والا لب اوپر والے لب کو بوسہ دیتا ہے۔ یہ نام مبارک اتنا پیارا اور میٹھا ہے، جس کا وظیفہ کرنے سے تمام بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں اور غم دور بھاگ جاتے ہیں، آنکھوں میں نور، دل میں سرور پیدا ہو جاتا ہے، بے برکتی ختم ہوتی ہے اور اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور برکات آپ سے شیئر کروں گی۔ اس اسم مبارک کے ورد سے بگڑے ہوئے کام کیسے سنورتے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گی۔ تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ ایسے قرآنی اور نبوی وظائف آپ کو روزانہ مل سکیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی جان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کائنات بچی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کے بعد جس ہستی کی سب سے زیادہ تعریف و منقبت بیان کی گئی ہے، وہ آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرآن پاک کو نازل ہوئے 1439 سال گزر چکے ہیں۔ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے بھرا پڑا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر، چپے چپے پر قرآن پاک کی جب تک تلاوت ہوتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و منقبت بھی ساتھ ساتھ بیان ہوتی رہے گی۔ ان 14 صدیوں میں روئے زمین کا کوئی ایک تو ایسا خطہ، ایسا علاقہ، ایسا شہر یا کوئی ایک ایسی جگہ بتائیے جہاں پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ کی گئی ہو، بلکہ دنیا میں جہاں انسان نہیں بستے، صرف درخت یا جنگل پائے جاتے ہیں، میرا ایمان ہے کہ وہ درخت بھی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح نوع انسانی کے لیے رحمت و رفت ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء اعظامی بھی امت کے لیے سراپائے رحمت ہے۔ چنانچہ بہت سی روایات اور کتابوں میں موجود ہیں جن سے اس اسم مبارک اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا اندازہ ہوتا ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جدید دور میں اپنے بچوں کے بے معنی نام رکھنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کے نام اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام محمد اور احمد رکھنے چاہیے، کیونکہ ان ناموں کی برکت کا مظاہرہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اصل فائدہ تو مرنے کے بعد ظاہر ہوگا۔ محمد کا مطلب ہے جس ذات کی بہت تعریف کی گئی ہو، جسے دنیا میں سب سے زیادہ چاہا گیا ہو۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھیں گے اور پھر کسی موقع پر ڈانٹ ڈپٹ سے کام لینا پڑ گیا تو پھر ہم اس نام کو لے کر کیسے برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ شبہ بھی اہل ایمان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت ہے،
لیکن یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھنے کی اجازت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے مر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ارادہ کر لو کہ اب جو لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گی، تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ تو اس عورت نے ایسا ہی کیا، اللہ پاک نے اسے بیٹا عطا کیا، وہ زندہ رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی حلال کھانا کھایا جاتا ہے اور اس میں وہ شخص بھی ہو جس کا نام میرے نام پر محمد ہے، تو کھانے میں برکت ڈبل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جماعت کوئی مشورہ کرتی ہو اور ان کے ساتھ احمد یا محمد نامی شخص ہو جس کو وہ اپنے مشورہ میں شریک کر لیں، تو یہ ان کے لیے باعث خیر ہے۔ ایک دوسری روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ جو جماعت مشورہ کے لیے اکٹھی ہو اور اس میں محمد نامی شخص ہو، وہ اس کو اپنے مشورہ میں داخل نہ کرے تو برکت نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس دسترخوان پر محمد یا احمد نامی شخص شریک ہو تو وہ منزل دن میں 2 مرتبہ تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو، اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو یا اس پر برائی کی دعا نہ کرو۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس گھر پر ہر دن اور رات برکت کے ساتھ نگہداشت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کی عورت حمل سے ہو اور وہ نیت کر لے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گا تو انشاءاللہ عز و جل لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں میرا نام ہوگا اس گھر میں فکر و فاقہ نہیں ہوگا، بھوک اور تنگ دستی سے بچا رہے گا۔ اس لیے اپنی اولاد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت سے محمد اور احمد رکھیے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ بطور برکت اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بچہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک 2 بندوں کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور جنت میں داخل کرنے کا حکم صادر فرمائیں گے۔ وہ دونوں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم کس وجہ سے جنت کے مستحق ہیں؟ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کا بدلہ جنت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، جنت میں چلے جاؤ، میں نے قسم کھا لی ہے کہ دوزخ میں محمد یا احمد نام کا کوئی شخص داخل نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک کی ایک اور روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جس کا نام میرے محبوب کے نام پر محمد ہو تو اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اسلاف نے بتایا ہے اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اگر کسی شخص کا نام محمد ہو تو اس کی برکت صرف اس کے گھر تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے آس پڑوس والے بھی اس برکت سے فیض یاب ہوتے ہیں۔
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ والوں سے سنا ہے کہ جس گھر میں محمد نامی کوئی آدمی رہتا ہو وہ گھر بہت بابرکت ہوتا ہے، اس کے ہمسایوں کو بغیر کسی مشقت کے رزق ملتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے کہ اس مبارک نام کی برکت سے رزق کی تنگی بھی ختم ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے ہاں بیٹا ہو تو یہ وعدہ کر لے کہ اگر لڑکا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ہاں لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ اور قاضی ایاز نے اپنے شفا میں لکھا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بخشش و رحمت کرتے ہیں اس پر جس کا نام محمد یا احمد ہو۔ اس میں محمد کے بے شمار فوائد، فضائل اور برکات ہیں۔ اگر اس اسم مبارک کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیں تو مشکلات، مسائل اور مصائب سے نجات ملتی ہے، حاجات پوری ہوتی ہیں، رزق کی تنگی سے نجات ملتی ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔